امتحان ہے، اب مجھ میں داخل ہو کے دکھا۔ آگ میں لوہا داخل ہو گیا اور کچھ دیر کے بعد جب لوہے کو نکالا گیا تو عجب منظر تھا۔ لوہے کا کام جلانا نہیں ہے، لوہا چمکنے والی دھات نہیں ہے، مگر عجب منظر تھا۔ آگ کو ہاتھ لگاتے تو وہ تو جلاتی ہی تھی، لوہے کو ہاتھ لگاتے تو یہ بھی جلاتا تھا۔ آگ کو دیکھتے تو وہ بھی چمکتی تھی، لوہے کو تکتے تو یہ بھی چمکتا تھا۔ کسی نے لوہے سے پوچھا یہ تو نے اپنے اوپر کیا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے ایک ہی کام کیا، جیسے ہی آگ میں داخل ہوا میں نے اپنی صفات کا پردہ اتار دیا اور محبوب کا رنگ چڑھا دیا۔ بس میں نے محبوب کا رنگ چڑھا لیا۔ یہ جو کچھ ہے یہ محبوب کا رنگ ہے، یہ اس کی محبت کا اثر ہے۔ اور حاضرین گرامی قدر، اسی بات کا اظہار حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے امیر خسرو فرماتے ہیں موہ اپنے ہی رنگ میں رنگ دے نظام۔ ایفیکٹس بند رکھے، کوئی نہیں، آواز سادہ جانے دے۔ موہ اپنے ہی رنگ میں رنگ دے نظام، رنگ کی رنگائی جو تو مانگو، مورا جوبن گروی رکھ لو نظام۔ ان عاشقوں کی بات جدا ہو جاتی ہے۔ موہ اپنے ہی رنگ میں رنگ دو نظام، رنگ کی رنگائی جو تو مانگے، مورا جوبن گروی رکھ لو نظام۔ اب قرآن مجید فرقان حمید گویا ہوتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ عاشق نے پوچھا مالک کیا تو رنگوں میں ملتا ہے؟ کون سے رنگ میں رنگ جائیں؟ اللہ کریم نے فرمایا میں رنگوں سے پاک ہوں۔ تو مالک پھر تیرے رنگ میں کیسے رنگیں؟ رب نے فرمایا میرے رنگ میں رنگنا چاہتے ہو تو آؤ۔ جب میں نے کائنات کو بنانا چاہا تو جب میں نے پہلی دفعہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب میں نے کسی کو چاہا کہ میں کسی کو چاہوں تو جب پہلی دفعہ میں نے کن کہا تو کن کے نتیجے میں جو فیکون ہوا وہ میری چاہت ہی تو تھی، اور چاہت کی صورت میں میرا رنگ اولی بنا، اور وہ رنگ تھا نور مصطفیٰ کا۔ وہ رنگ تھا رنگ مصطفیٰ کا۔ کائنات بنانا چاہی تو اس رنگ کو پھیلایا تو کائنات بن گئی، اور اس رنگ کو سمیٹا تو محمد مصطفیٰ بن گئے۔ فرمایا وہ میرا مصطفیٰ ہے جس میں میری صفات کا رنگ بھی ہے اور حتیٰ کہ میرے افعال کا رنگ بھی ہے۔ اور اس کی حقیقت کو جاننا ہو تو میں عاشقوں کو بیٹھے ہوئے ایک منظر میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ اللہ کریم نے اپنے نام کو بھی بے عیب رکھا، کیونکہ وہ بے عیب ہے، سبحان ہے، اور اس نے اپنے حبیب کے نام کو بھی عیب سے پاک رکھا، کیونکہ وہ رب کا حبیب ہے، اور اپنے نام کا بھی ایک ایک حرف کامل رکھا، اور اپنے مصطفیٰ کے نام کا بھی ہر ایک حرف کامل رکھا۔ آپ کسی کے نام کے پہلے ایک دو حرف اڑا دیں تو بامعنی رہنا مشکل ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے نام میں اور اس میں محمد میں ایسا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اسم جلالت، وہ ذات جس کی عبادت کی جائے وہ اللہ ہے جو واحد لا شریک ہے۔ ایک جملہ کہوں گا، کئی ذہنوں میں غلط فہمی آتی ہے کہ شاید ہم لوگ توحید کا اتنا زور نہیں دیتے۔ میں اس کے لیے کہوں گا لوگوں کی توحید
دوزخ جنت سے آگے نہیں جاتی، جن کے پاس ہم آئے ہیں ان کی توحید رب کے دیدار اور ملاقات سے نیچے نہیں آتی۔ زندہ باد، زندہ باد، عرض کر رہا ہوں زندہ باد۔ بات یہ ہے کہ آپ کا ذوق و شوق میں اس سے زیادہ اپنی کیفیت کو سنبھالے ہوئے ہوں، یقین جانیے، مگر وقت بھی دیکھنا ہے اور شوق بھی برقرار رکھنا ہے اور وقت بھی تعامل میں رکھنا ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں اللہ کا اسم گرامی، لفظ اللہ کا الف ہٹائیں تو رہ جاتا ہے للہ، یہ بھی بامعنی ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کے لیے، اور للہ کا لام ہٹا دیں اور پہلا الف واپس لے آئیں تو ہو جائے گا الہ، اس کا مطلب ہے وہ ذات جو عبادت کے لائق ہو، جیسے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی ذات نہیں ہے عبادت کے قابل مگر سوائے اللہ کے، تو الہ عبادت کے قابل ذات، عبادت کے لائق ذات، الہ، الہ کا زندہ باد، زندہ باد۔ حضرت میاں محمد صالح دامت برکاتہم عالیہ آستانہ عالیہ شرف شریف سے تشریف لائے، مبارکباد اور ان کے لیے ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ اب ادھر توجہ رکھیں، تو عرض کر رہا ہوں الہ کا الف بھی ہٹا دے تو رہ جاتا ہے لہو، لہو کا مطلب بھی ہے اس کے لیے، اور لہو کا لام بھی ہٹا دے تو رہ جاتا ہے ہو، وہ ہے اور اسی کا ہے اور اس کا ہے اور وہی ہے۔ اب یہ رنگ تاجدار کائنات کے اسم محمد میں دیکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک طریقہ جب بھی اسم محمد پر درس ہو، کیونکہ بار بار تکرار کرنی پڑے گی، ایک طریقہ تو ہے ساتھ ساتھ درود پاک پڑھتے جائیں، اور دوسرا طریقہ کہ لذت اسم یار لیتے ہوئے آپ کیفیت لذت حلاوت اسم محمد لیتے جائیں، اور جب اس نقطے کا اختتام ہو تو پھر اکٹھا درود پاک پڑھ لیا جائے، دونوں طریقے ٹھیک ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم محمد، محمد کا مطلب ہے وہ ذات جس کی ہر لمحہ، ہر جا، ہر وقت تعریف ہوتی رہے، اور اس کی تعریف کبھی ختم نہ ہو، اور اس کی تعریف زمان و مکان کی پابند نہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو اور ہر وقت تعریف ہو، تو میں اگر پوچھوں کہ کائنات میں سب سے زیادہ ذکر کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا، تو ایک سوال سا اٹھتا ہے پھر تو محمد نام اللہ کا ہونا چاہیے، چونکہ سب سے زیادہ ذکر تو اللہ کا ہوتا ہے۔ تو مالک تو نے اپنا نام محمد کیوں نہیں رکھا؟ رب نے فرمایا ساری کائنات مل کر بھی میرا ذکر کرے تو میں تم سے پاک ہوں، میرے مطابق ذکر نہیں کر سکتے، مگر محمد وہ ہوگا جس کا ذکر میں کامل کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور علیہ السلام کا اسم مبارک محمد کا میم ہٹائیں تو رہ جاتا ہے حمد، جو ذات ہے ہی رب کے لیے سراپا تعریف، اور حمد کا ہا ہٹائیں اور پہلا میم واپس لے آئیں تو ہو گیا ممد، اور ممد کا مطلب ہوتا ہے مددگار۔ ارے جس طرح محبوب کی ذات مددگار ہے، اس طرح محبوب کا نام بھی مددگار ہے، اور ممد کا میم ہٹائیں تو خالی رہ جاتا ہے مد،
اور آپ جب قرآن میں پڑھتے ہیں مد تو کیا کرتے ہیں؟ وَلَضَّالِّينَ، یعنی مد آئی تو ہم نے مد کو کیا کیا؟ کھینچ دیا، لمبا کر دیا۔ رب نے کہا محمد وہ ہے جس کی شان بڑی بلند ہے، یہ آقا کے اسم مبارک میں ہے۔ اور مد کا میم ہٹائیں تو رہ جاتا ہے دال، میں صدقے دال۔ دال کا مطلب وہ ذات جو کہ رب کے ہونے کی دلیل ہے، اور اس کا اشارہ سورہ اخلاص میں ہے۔ اور جن کا حوالہ دینے لگا ہوں وہ ہمارے شاہ جی وہ بھی نقشبندی ہیں، اس نسبت سے صوفیوں کی باتیں جدا نہیں ہوتی ہیں، اکٹھی ہوتی ہیں۔ آپ پہلے کہ پتر قل هو اللہ احد، رب نے کیوں کہا؟ میں نے کہا آقا کی شان بتانے کے لیے۔ کہا ہاں ٹھیک ہے، مگر ایک وجہ اور ہے۔ قل اس لیے فرمایا کہ حبیب تو کہہ، باقیوں نے سنا ہے، حبیب تو نے تو دیکھا ہے نا۔ قل هو اللہ احد، رب کے ہونے کی دلیل ہی ہوئے تاجدار کائنات۔ تو یہ میں نے آپ کو صرف اسم اللہ اور اسم محمد کی کیفیت کا ایک منظرنامہ مختصراً پیش کیا، اور تاجدار کائنات رب کی صفات کا بھی رنگ حضور میں ہے، اور رب کے افعال کا رنگ بھی حضور میں ہے۔ صرف دو آیتیں لیتا ہوں جلدی کے ساتھ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ دونوں صفتیں یاد رکھنی ہے، رؤوف اور رحیم۔ ہو بہو صفت اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ فرما لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرمایا میرا مصطفیٰ بھی اپنے غلاموں کے لیے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ پھر فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ ہی تمہارے لیے گواہ کافی ہے۔ محبوب کی بات آئی تو جا بجا قرآن میں ارشاد فرمایا، کبھی فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کبھی فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، کبھی فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ حبیب وہ کیسا منظر ہوگا جب میں تجھے سارے نبیوں پر روز قیامت میں گواہ کروں گا، رب بھی گواہ۔ حاضرین گرامی قدر، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید، رب بھی شہید، حضور بھی رؤوف الرحیم، اللہ بھی رؤوف الرحیم۔ تو فرق آ سکتا ہے ذہن میں، تو پھر حضور اللہ ہی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا نہیں ہے بھئی۔ قرآن میں آ رہا ہے حضور بھی رؤوف، اللہ بھی رؤوف، حضور بھی رحیم، اللہ بھی رحیم۔ تو فرق کیا ہے؟ فرق بڑا ہے۔ اللہ کریم کسی سے لے کر رؤوف الرحیم نہیں، اس کے پاس جو کچھ ہے اپنا ہے، اور رب کا جو کچھ ہے وہ مصطفیٰ کا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کہیں مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اسی لیے فرماتے ہیں اب یہ صفات کے رنگ کے بعد میں افعال کے رنگ کی طرف آتا ہوں۔ ہم نے مالک سے عرض کی مولا ہم تیری بولی سننا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا خبردار میں زبانوں میں کو مقید ہوں، تو مولا پھر تیری بولی، تیری زبان، تیرا کلام کہاں سنے؟ فرمایا بتاتا ہوں، ایک زبان ہے۔ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، فرمایا مصطفیٰ بولتے ہیں مگر کلام میرا ہے۔ بولنا مصطفیٰ کا ہے، کلام میرا ہے۔ اور پھر سورہ انفال میں جب بدر کا میدان کا نقشہ کھینچا، جب تاجدار کائنات نے 1000 کافروں کو سامنے رکھتے ہوئے کنکریاں مٹھی میں اٹھائیں اور پھینکی، وہ منظر عجب تھا۔ حضور نے سب نے دیکھا پھینکی، اللہ نے فرمایا وما رمیت، حبیب آپ نے تو کنکریاں نہیں ماری،
اذ رمیتا جب آپ نے کنکریاں ماری تھی، ولکن اللہ رما بلکہ وہ تو اللہ نے ابھی کنکریاں ماری. مولا سیدھا کہہ دیتا میں نے ماری؟ کہا نہیں، بتانا چاہتا ہوں فعل مصطفیٰ کو اپنا فعل بتا رہا. اور یہاں ایک اور آج چونکہ دہریت عروج پر ہے اور آقا کی محبت پر بھی نقب زنی کی کیفیات آتی ہیں، میں اس کے لیے یہاں جملہ دیتا ہوں. دنیا میں میزائل ٹیکنالوجی سسٹم میں ایک یوز ہوتا ہے لیزر گائیڈڈ میزائل ٹیکنالوجی. کون سا؟ لیزر گائیڈڈ میزائل ٹیکنالوجی. اس میں خاص سافٹ ویئر ہوتا ہے، اور وہ سافٹ ویئر یہ ہوتا ہے کہ اپنے کو چھیڑتا نہیں، دشمن کو چھوڑتا نہیں، یعنی تمیز رکھتا ہے. لیزر گائیڈڈ میزائل ٹیکنالوجی. اور اس سے آگے BVR ٹیکنالوجی ہے، بیونڈ ویژول رینج ٹیکنالوجی. وہ اس سے بھی اگلا درجہ ہے کہ جب لاک کر دیا جائے دشمن کو تو نظر نہیں آ رہا، ریڈار پر نظر آیا، ویسے سامنے نظر نہیں آ رہا. میزائل مارا تو جہاں جہاں دشمن کا ہتھیار جائے گا، یہ جیسے ہم نے پیچھے کیا تھا مئی میں، تو ویسے اس کے ساتھ یہی کچھ، اس کو جب تک تباہ نہیں کر دے گا چھوڑے گا نہیں. اب یہ معجزہ تاجدار کائنات نے بدر میں تو پہلے کر کے دکھا دیا. آپ کہیں گے یہ کیا بات کر دی آپ نے؟ میں اس پر دلیل دے رہا ہوں. تاجدار کائنات نے جب کنکریاں اٹھائیں اور حضور نے پھینکی، تو میں نے آپ کو لیزر گائیڈڈ میزائل ٹیکنالوجی کا بتایا. اپنے کو چھیڑتا نہیں، دشمن کو چھوڑتا نہیں. جب کنکریاں پھینکی تو اس دور میں تو گھمسان کا رن پڑتا تھا، سارے ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوتے تھے. ادھر حضرت امیر حمزہ اسد اللہ واسد الرسول نے دشمن رسول کو گھیرا ہوا ہے، ادھر حضرت صدیق اکبر نے گھیرا ہوا ہے، ادھر حضرت فاروق اعظم نے، ادھر مولا علی اور مرتضیٰ نے، سب نے دشمنوں کو ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں. پتہ نہیں لگ رہا اپنا کہاں کھڑا ہے، غیر کہاں کھڑا ہے. تاجدار کائنات نے کنکریاں ماری، اپنے ایک کو نہیں لگی، دشمن ایک نہیں بچا. ان کنکریوں کو بھی پتا ہے یہاں ابو بکر کھڑے ہیں، انہیں نہیں لگنا، یہاں عمر ہے، انہیں نہیں لگنا، یہاں علی ہے، انہیں نہیں لگنا. وہ ابو جہل ہے، وہ امیہ ہے، وہ عقبہ ہے، وہ شیبہ ہے، وہ مغیرہ ہے، انہیں لگنا ہے. اپنے ایک کو نہیں لگی اور غیر ایک نہیں بچا. ارے یہ تو میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں کا معجزہ ہے. اور اس افعال و صفات کے رنگ کی کیفیت، کیونکہ نقش بندیوں کی محفل ہو اور حضرت صدیق اکبر کا ذکر نہ کر، اس رنگ کو سنیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت مدینہ فرماتے ہوئے غار ثور میں قیام پذیر ہوئے. اب قرآن مجید فرقان حمید علماء بیٹھے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی شان میں جب آیت آتی ہے تو ہم اس شان کی آیت کے لیے شان نزول کو دیکھتے ہیں، اور شان نزول میں ہم لوگ تفسیر کے، حدیث کے پابند ہوتے ہیں. اور پھر یہ دیکھتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے آیت ایک ہوتی ہے مگر اس کے شان نزول مختلف ہوتے ہیں. مگر دلچسپ بات یہ ہے، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے شان ورود وارد کب ہوئی، واقعہ کون سا تھا، مقام کون سا تھا، اور کس کے لیے ہوئی. یہ قرآن کا وہ واحد مقام ہے کہ جہاں پر 3 مرتبہ اللہ کریم نے اذ فرما کر اپنے محبوب علیہ السلام کے ابو بکر میں شان میں اللہ نے آیتیں اتاری. فرمایا پہلے اذ اخرجہ الذین کفروا، پہلا اذ لایا، تعین میں اذ کیا، تخصیص کی کہ واقعہ ہجرت کا ہے جب کافروں نے میرے محبوب کو مکہ سے نکال دیا. اور دوسرا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ 2 ہی لوگ تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا. 2 تھے، یا تو چاہت تھی مصطفیٰ کی صورت میں، یا چاہنے والا تھا ابو بکر کی صورت میں، تیسرا کوئی نہیں تھا. اور جب یہ دونوں غار میں تھے اور مقام بھی بتا دیا غار کا ہے، اور تیسری بات کہی اذ یقول لصاحبہ، اور یہ واحد کا صیغہ ہے، اپنے صحابی سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا،
اب یہ مقام تفرید ایسا ہے، تفرد ہے سیدنا صدیق اکبر کا کہ رب نے یہ بھی بتایا واقعہ کب کا ہے، یہ بھی بتایا مقام کون سا ہے، یہ بھی بتایا وہ کتنے افراد تھے، اور یہ بھی بتایا کہ کہنے والے نے صرف ایک سے کہا۔ اور یقول لصاحبہ، اوروں کی صحابیت کے لیے ہم حدیث پڑھیں گے تو پتہ لگے گا کب صحابی ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر وہ ہیں جن کی صحابیت کا اعلان کسی اور نے نہیں بلکہ قرآن کی نص قطعی سے ہوا ہے کہ ابو بکر حضور کے صحابی ہیں۔ اور پھر اس پر بالاجماع تمام مکاتب فکر کا میں حوالہ دے دیتا ہوں، اس پر سب اجماع و متفق ہیں، ان کے سب کی اسلاف کی تفسیریں اٹھائیں۔ اس یقول لصاحبہ سے مراد ایک ہی ہستی ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اور یہاں میں ایک اور بات ادباً عرض کروں گا، اور وہ یہ کہ کئی ذہنوں میں آج کے دور فتن میں یہ سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ شاید حضرت صدیق اکبر بعد میں بدل گئے۔ اس سوال کا جواب پہلا تو دوں، 15 آیتیں رب نے جن کی شان میں اتاری، بلکہ اس سے بھی زائد ہے، کچھ نے تو 32 تک کا فکر لائے ہیں، مگر میں احتیاط کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ 15 آیتیں جن کی شان میں ہوں، اور پھر ذکر آتا ہے۔ میرا سوال ہے، اللہ کریم تو پتا ہے نا اللہ کریم کو کہ کل کیا ہونے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، تو اگر میں ایک فرض کرتا ہوں جو ایسا نہیں ہے کہ اگر حضرت صدیق اکبر نے نعوذ باللہ من ذالک میرے منہ میں خاک، میرے منہ میں خاک بدل جانا تھا، رب کو تو پتا تھا نا، تو رب نے ان کی شان میں آیتیں کیوں اتاری، اور تاجدار کائنات نے ان کی شان میں اتنی باتیں کیوں فرمائی؟ یہ میں نے حوالہ دے دیا آپ کو، ایک دلیل دی ہے۔ اب آگے آ جائیں، حضرت صدیق اکبر غار میں ہیں، اب نماز باقاعدہ طور پر فرض ہو رہی ہے جماعت کے ساتھ، باقاعدہ ہجرت مدینہ کے بعد، روزہ ہجرت مدینہ کے بعد، جہاد ہجرت مدینہ کے بعد فرض ہوا۔ نکاح جو مسلمان اور مشرکوں کے نکاح کے علیحدہ علیحدہ احکام بعد میں آئے، وراثت کے احکام بعد میں آئے، شراب بعد میں حرام ہوئی، سود بعد میں حرام ہوا، تو جو اس سے پہلے ہجرت مدینہ سے پہلے بھی ایمان لائے وہ بھی صحابی ہیں، جی وہ بھی صحابی ہیں۔ تو کس چیز نے انہیں صحابی بنایا؟ نمازوں کی کثرت نے، عبادات کی کثرت نے، روزوں کی کثرت نے، حج اور عمرے کی کثرت نے؟ کہا نہیں، ایک وجہ نے جو ایمان کی نظر سے چہرہ مصطفیٰ کا وظیفہ کیا۔ اور میں جملہ یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے تاجدار کائنات کو تکا، میں جملہ کہہ رہا ہوں انہوں نے حضور کے چہرے کا وظیفہ کیا۔ تکنے میں اور وظیفے میں فرق ہوتا ہے نقشبندیوں، تکنا ہوتا ہے دیکھا اور بس ٹھیک ہو گیا، اور وظیفہ ہوتا ہے تکا اور تکتے ہی رہ گئے۔ اور اس کا اتنا سا حوالہ دیتا ہوں، آپ میں سے اگر کسی بزرگوں سے پوچھوں، چلے میں حاجی اقبال صاحب سے پوچھتا ہوں، آپ کو کبھی کسی نے بتایا کہ آپ کی داڑھی میں کتنے بال سفید ہیں یا کالے ہیں؟ حاجی صاحب سے پوچھتے ہیں، شیخ سے پوچھتے ہیں، کسی سے کوئی بتایا ہو کہ کسی محبوب پیارے نے کہا ہو کہ آپ کے اتنے بال سفید ہیں داڑھی میں؟ تاجدار کائنات کے صحابہ حضور کو تکتے نہیں تھے، وظیفہ کرتے تھے۔ اور شمائل ترمذی اٹھائیں، مشکات المصابیح اٹھائیں، شرح مشکات اٹھائیں، مرقات اٹھائیں، صحابہ فرماتے ہیں تاجدار کائنات کی ریش مبارک میں، داڑھی مبارک میں کل 14 سے 17 بال سفید تھے۔ وہ بھی تاجدار کائنات جب داڑھی میں تیل لگاتے تو چھپ جاتے۔ کوئی اتنے غور سے بھی اپنے حبیب کو دیکھتا ہے کہ کتنے بال سفید ہیں؟ اس توجہ کو کیا کہیں گے؟ میں اسے وظیفہ نہ کہوں تو کیا کہوں؟ یہ عشق ہے ان کا۔ اور حضرت صدیق اکبر 3 دن 3 راتیں یہ وظیفہ کرتے رہے، 3 دن 3 راتیں یہ وظیفہ فرماتے رہے۔ اسی لیے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اور عرض کرتے، ابو بکر وہ ساری میری ریاضتیں اور عبادتیں لے لو، اور وہ 3 دن 3 راتوں کی جو خلوتیں تھیں جب آپ تھے اور مصطفیٰ تھے وہ مجھے دے دے۔ حضرت فاروق اعظم جیسے فرماتے
وہ منظر کیسا ہوگا جب چہرہ مصطفیٰ زانوئے ابو بکر پر ہوگا، وہ منظر شاہ تاریخ کیسی ہوگی۔ تو 3 دن 3 راتوں کے بعد جب حضرت صدیق اکبر اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے ہیں، تو ہجرت فرماتے ہوئے جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال ہو رہا ہے، اور استقبال کرتے ہوئے اچانک دیکھا گیا کہ لوگ بڑھ بڑھ کر حضرت ابوبکر صدیق کی طرف آتے اور حضرت صدیق اکبر فرماتے حضور ادھر ہیں، اشارہ کرتے تاجدار کائنات ادھر ہیں۔ اب جب زیادہ ہوا کہ لوگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آ رہے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر نے چادر تان لی۔ اس پر محدثین نے لکھا کہ چادر اس لیے تانی چونکہ دھوپ بڑی تھی۔ کئی عاشق دوسری طرف گئے، کہا نہیں مانا کچھ اور ہے، اصل میں معرفت کی بات کچھ اور ہے۔ وجہ یہ تھی کہ دھوپ کا حضور سے کیا کام، بچپن سے تو تاجدار کائنات پر بادلوں کا سایہ رہتا تھا، تو پھر چادر کیوں تانی؟ وہ بتاتے ہیں وہ جو 3 راتیں 3 دن نظر ابو بکر نے چہرہ مصطفیٰ کا وظیفہ کیا تھا، اس وظیفے کی وجہ سے تاجدار کائنات کے رخ انور کی زوباشیاں منتقل ہو کر ابو بکر کے چہرے میں آ گئی تھی۔ لوگوں کے لیے مشکل ہو رہا تھا، یہ صبغت اللہ کا اثر تھا۔ اللہ کا رنگ مصطفیٰ میں اور مصطفیٰ کا رنگ ابو بکر کے چہرے میں نظر آ رہا ہے۔ لوگوں کے لیے مشکل ہو رہا تھا کہ آقا کون ہے، بردہ کون ہے، ابو بکر کون ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے۔ چادر تار کر اعلان کیا، لوگوں یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے۔ اور چادر تان کر اعلان کیا، لوگوں میں ان کا بردہ، میں ان کا غلام، یہ میرے آقا، یہ میرے آقا نعمت، یہ میرے تاجدار محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ یہ وہ رنگ مصطفیٰ کے اثرات ہیں، اور جن میں یہ رنگ آ گیا، وہ رنگ نقش بند میں آئے تو چلتے چلتے حضرت شیر ربانی تک پہنچے، وہ رنگ چلتے چلتے حضرت بابا سید طاہر حسین بخاری شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، وہی رنگ تھا۔ آپ چار ڈھال میں دیکھ لیں، آپ اس رنگ میں دیکھیں تو 2 حادثہ تھا، جہاں آل رسول کا رنگ تھا وہاں نقش بندیوں کا ترنگ نظر آتا ہے۔ یہ وہ رنگ اور محبت اور فیض اور کرم کی خیر ہوتی ہے۔ وہ حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی نسبت کی وجہ سے قادریت کا رنگ نظر آتا ہے، وہ محبتوں کا رنگ نظر آتا ہے، وہ اخلاق کا رنگ نظر آتا ہے، وہ کردار کا رنگ نظر آتا ہے، وہ دلوں کو جوڑنے کی سیرت مصطفیٰ کا رنگ نظر آتا ہے، وہ مہمان نوازی کا رنگ نظر آتا ہے، وہ خلق و اخلاق و کردار مصطفیٰ کا رنگ ان میں نظر آتا ہے۔ اور اس رنگ کی وجہ سے سب رنگنے کے لیے ہر سال عشق و مستی میں حضور بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے عرس پر آ جاتے ہیں۔ اور حاضرین گرامی قدر، جو ان جیسے عاشق ہوتے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ سنانے کے لیے وقت کے تعین میں رہتے ہوئے 2 سے 4 منٹ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مالک ان سے کتنا پیار کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، یہ جو ہم عرس کرتے ہیں، یہ عرس تاجدار کائنات کی حدیث سے ثابت ہے۔ جب میت کو قبر میں لٹایا جاتا ہے، ہم وہاں پر دفنا کر آتے ہیں، تو جیسے ہی پلٹتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ وہ اپنے جانے والوں کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے، یعنی وہاں سے پہچانتا ہے کون آیا ہے۔ یہ عالم ہے۔ اور پھر جب وہ جاتے ہیں تو 2 فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر، اور منکر اور نکیر آ کر پوچھتے ہیں 3 سوالوں کا ذکر حدیث کی کتب میں آتا ہے۔ پہلا سوال ہوتا ہے من ربو کا، تمہارا رب کون؟ دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟
اور تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. یہ وہی ہے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گا. یہ وہی منظر ہے. اب میں یہاں پر آپ کو روک کر صرف امام بخاری کی تحقیق سے بات کرتا ہوں. کئی ذہنوں میں سوال ہوتا ہے بخاری میں دکھائیں، بخاری میں دکھائیں. ارے بخاری میں دیکھنا کافی نہیں، حدیث کا سندن ٹھیک ہونا کافی ہوتا ہے. اب یہ علیحدہ وقت ہو تو پھر بتاؤں کہ امام بخاری کا عشق اتنا عرض کرتا ہوں. امام بخاری کا عشق و ادب رسول یہ ہے کہ ساری زندگی تاجدار کائنات کی قبا کو آقا علیہ السلام کے منہ مبارک کو اپنی قبا میں سی کے رکھا. یہ ادب ہے ان کا آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے. تو پوری بخاری میں پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات سے لے کر آخری حدیث کلمتان خفیفتان تک مقررات نکال لیں تو 2627 حدیثیں. کیا حضور کا دین سارا 27 حدیثوں تک ہوگا؟ ایک سوال. دوسرا یہ ہے کہ پوری بخاری میں قبر کے بارے میں امام بخاری 7 مرتبہ حدیث لائے. کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ. اور امام بخاری 3 سوال نہیں لائے، باقی محدثین نے کیا ہے. وہ سوال ہی ایک لائے ہیں، بس یہ بتا بندے تو مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہا. یہ امام بخاری کا بھی عقیدہ ہے جو مصطفیٰ کو پہچان گیا وہی دین کو پہچان گیا، وہی رب کو پہچان گیا. اس لیے اقبال فرماتے ہیں بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہماؤس گر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بھی. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل اصول بندگی استاد کی ہے. اور جب امتی کو تاجدار کائنات کی زیارت ہوتی ہے، اب زیارت کے 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ امتی کہیں دفن ہو وہیں سے آقا کی زیارت ہوتی ہے کہ بتا اگر امتی کہیں دفن ہو وہاں سے حضور کو تک سکتا ہے. رب نے یہ طاقتیں اپنے مصطفیٰ کو نہیں دی کہ وہ گنبد خضرا میں رہ کر اپنے غلاموں کو مان سکے. واہ بس عرض کر رہا ہوں. اور دوسرا طریقہ تاجدار کائنات کی آمد کا جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بھی بیان فرمایا کہ جس میں مثالی کے ساتھ حضور قبر میں تشریف لاتے ہیں، جس میں مثالی کے ساتھ، کہ حضور کی آمد جس میں مثالی کے ساتھ ہوتی ہے، اصل جسد اقدس مدینہ میں ہی ہے. یہ پھر علیحدہ ایک مضمون ہے مثالی جسم کیا ہوتا ہے، وقت نہیں. تو یہ 2 طریقے ہیں. اور امام بخاری فرماتے ہیں جب عاشق دیکھے گا اپنے محبوب کو تو وجد میں آ جائے گا، وہ کہے گا ہوا محمد ہوا محمد ہوا محمد. مجھے لگتا ہے یہ وہی ہے خدا خود میر مجلس بود اندر لام کا خسرو محمد شم محفل بود کہ شب جائے کہ من کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. عظمت مصطفیٰ، شانی مصطفیٰ، شانی مصطفیٰ، محمد شم محفل، محمد شم محفل بود. پتہ لگا کہ سب کچھ ان کے لیے تھا. وہ کہے گا ہوا محمد، یہ تو مصطفیٰ ہے. ہوا محمد وجہ میں آ جائے گا. وہ 3 مرتبہ کہے گا. ارے کچھ تو ایسے ہیں جن کے لیے جو کہیں گے یہ حضور ہیں. ارے مجھے لگتا ہے بابا کی سرکار ان میں سے ہیں کہ میرا وجدان ہے جن کے لیے حضور نے فرمایا ہوگا ارے فرشتوں اس سے مت پوچھو میں کون ہوں، مجھ سے پوچھو یہ کون ہے. یہ میرا عاشق، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری آل والا. ساری زندگی میرے عشق کی بات کی، ساری زندگی میری محبت کی بات کی. اور حدیث میں آتا ہے جب وہ یہ ساری باتیں کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں نام کنومت العروس، سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا. عرس، ارے کیا پہلی یہی تمثیل کیوں دی حضور نے؟ ارے اس پر زور ہوگا کہ سو گئے.
अरे तुम समझ नहीं सके, आगे भी तो पढ़ो। अरे सारे तशबीहात और इस्तिआरात और बलागात समझते हो, अरे इश्क वालों की बलागत भी समझो जो मुस्तफा फरमा रहे हैं। नौमतिल उरूस कनौमतिल उरूस, सो जा पहली रात की दुल्हन की तरह। क्या पहली रात की दुल्हन भी कभी सोती है? वो तो इंतजार में होती है कब महबूब आए और मैं सुहागन हो जाऊं। ये वो उर्स का दिन होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस उर्स की महफिल में तालीमात हजरत सयाह मक्का और मदीना और नजफ और इराक हजरत बाबा सैयद ताहिर हुसैन शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत अता फरमाए। हमारे अखलाक वैसे हों, हम खिलते हुए चेहरों से अपनों को मिला करें, हम जो नाराज हों उनको मनाने वाले बन जाएं, हम दिलों को जोड़ने वाले बन जाएं और अकड़ने के बजाय नीचे झुककर माफी मांगने वाले बन जाएं। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। इस जुमले शेर पर खत्म करता हूं कि मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो। और मुझे ये नाम बिलखुसूस करता हूं अपने पीर अकरम भोला साहब के नाम, उनकी मोहब्बतों के नाम, जिन्होंने ये वक्त मुझसे लिया और वक्त 3 महीने पहले लिया मुझसे, मगर विसाल उनका वफात और विसाल चंद दिन पहले हो गया। मैं उनके बेटे हाफिज फहीम अकरम भाई से अर्ज कर रहा था, चांद भाई से, मैंने कहा उन्होंने कुछ अमल ऐसे होते हैं जिनकी नियत कर ली जाए तो रब नियतों पर अमल से ज्यादा अजर देता है। मुझे लगता है उन्हें बाबा जी सरकार से जो मोहब्बत थी ना, अब जब भी उर्स होगा तो उनका अजर तब तक जारी रहेगा, क्योंकि उन्होंने वक्त लिया था। तो नियतों का अजर है कि मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ गमे नबी में, लिबास से हस्ती बदल गया हूँ, वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। सामीन मोहतरम, आपने किताब सुना।